اچھا، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو جنرل فیض صاحب کے حوالے سے آج ہلکا سا ذکر کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں، تو ان کے بارے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں وہ سیاست میں مداخلت کر رہے تھے، تو کین یو کنفرم کہ ان کا تحریک انصاف کے ساتھ کسی لیول پہ کوئی رابطہ تھا؟ جتنا میں سمجھ پایا ہوں آج کی پریس کانفرنس کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی، میرا خیال ان کا ریفرنس جو تھا وہ سیف سٹی پروجیکٹ کی طرف تھا، اس میں انہوں نے نام لے کے بھی کہا ہے۔ میں اس میں یہ جو ریڈ نہیں کر سکا، بالکل بہت سارے لوگ جو تھے پی ٹی آئی کے، دیکھیے مثلاً میری ان کے ساتھ جب میں ایس اے پی ایم تھا تو ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ونگ کریٹ کیا گیا تھا اس وقت، جو کہ جو پاکستان کی پالیسیز کو فارمولیٹ کرنے میں ایک ایڈوائزری رول پلے کرتا تھا۔ خان صاحب اس کو پریزائڈ کرتے تھے، اس میں چیف آرمی اسٹاف ہوا کرتے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آر ہوا کرتا تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں میری ان کے ساتھ الیکس لیک ہوئی تھی، اور وہی ایک کبھی شاذ و نادر کوئی 2 مہینے میں 3 مہینے میں ہاؤ آر یو، ٹھیک ہو، سب ٹھیک ہے، سارا کچھ دیٹ کائنڈ آف کل۔ لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ اور لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے جن کے ان کے ساتھ انٹریکشن تھا، وہ کس نوعیت کا تھا فرینکلی انٹریکشن تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی؟ ہاں، دیکھیے جی، جن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں دیکھا جاتا کہ یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے تو اب ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ لیں، تو وہ تعلق تو جاری رہتے ہیں، جو تعلق ہوتے ہیں وہ جاری۔ آپ کے ساتھ تھا کہ نہیں تھا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سلیک کی حد تک جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے، فائن، دیٹس آل۔ ان کے پاس ہے بھی، میرا وہ فون لیا گیا تھا، اس میں سے وہ پتہ ہے آپ کو، انہوں نے لیک آؤٹ بھی کر دی تھی ساری جو میرے ان کے ساتھ کانورسیشن تھی۔ دیٹ آئی تھاٹ واز ویری انپروفیشنل، لیکن ٹھیک ہے، پھر ایسے کام ہوتے ہیں، اس میں دیکھ لیجیے جو کچھ ہے۔ اچھا، اب ایک سوال جو ہے میں اس لیے آپ سے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے الزام لگایا اور یہاں پہ بیٹھ کے الزام لگایا، اور اس کی تردید آپ کی پارٹی کی طرف سے کی گئی، لیکن اگر آپ خود وضاحت کر دیں۔ عطاء اللہ تارڑ صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں، وہ یہ کہتے رہے ہیں جی کہ رؤوف حسن صاحب جو ہیں وہ پارٹی سے 7.5 لاکھ روپیہ مہینہ تنخواہ لیتے ہیں۔ ذاتی طور پہ مجھے تو بطور ایک سٹیزن کے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کیا واقعی یہ اتنی اچھی روایت قائم کر دی ہے تحریک انصاف نے کہ ان کے پاس جو سیکٹری انفارمیشن ہوتا ہے اس کو وہ 7.5 لاکھ روپیہ پر منتھ دیتے ہیں؟ میں لاسٹ آپ کے پروگرام میں آیا تھا تو آپ کے یہ سوال کا جواب میں نے دیا تھا، آج پھر دے دیتا ہوں، بالکل ٹوٹلی غلط ہے۔ اچھا، ٹوٹلی غلط ہے، لیکن یہ ساری روایت موجود ہے آپ کے ویسٹرن ڈیموکریسی میں، جہاں ایکچولی وہاں پروفیشنلز کو ہائر کیا جاتا ہے، اور یہ 5-7 لاکھ کی بات نہیں ہوتی، وہ لاکھوں۔ مجھے بھی پتا ہے کہ پاکستان میں بھی کچھ پولیٹیکل پارٹیز، ایک پیپلز پارٹی کی ایک روایت ہے سر، مجھے پتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا مجھے ذاتی طور اس میں یہ کوئی جرم نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی انپروفیشنل بات ہے، اگر لینا ہوتا ہے تو وہ اوپنلی بندہ کہتا ہے، لیکن آپ نہیں لیتے، کوئی سیلری نہیں لیتا، آپ نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کنٹروورسی چل رہی ہے جی کہ پہلے خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جلسہ جو ہے وہ ملتوی کروا دیا، اور اب 8 ستمبر کا جلسہ ہے، اس کے لیے ایڈمنسٹریشن نے اجازت دے دی ہے، سنجانی میں اجازت دے دی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ بھی واپس ہو جائے، تو اس جلسے کے بارے میں پارٹی کی کیا پالیسی ہے؟ اس جلسے کے بارے میں پالیسی یہ، اس میں جانا پڑے گا جی ان محرکات میں جس کی وجہ سے 22 اگست کا جلسہ جو ہے وہ پوسٹ پون کیا گیا تھا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن 22 اگست کو، یہاں آپ کو پتہ ہے، جب مذہبی جماعتوں کا بھی گٹھ ہو رہا تھا، اور انہوں نے جو ہم سے شیئر کیا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ کوئی وائلنس ہو، تو ہم نہیں چاہتے کہ ایگراویشن ہو اس وائلنس کی، بیکاز آپ کا بھی جلسہ ہوگا، تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی علی امین گنڈاپور صاحب کو کہ جی آپ یہ جلسہ جو ہے آگے کر دیجئے، اور ساتھ ہی انہوں نے ہمیں 8 سپٹمبر کے لیے نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بھی اسی وقت دے دیا تھا۔ لیکن علی امین گنڈاپور صاحب نے ان کو کہا تھا، میں ساری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ جی یہ بس یہ اس بات کے اوپر فیصلہ تو ایک ہی شخص کر سکتا ہے، اور وہ اڈیالہ میں ہوتا ہے۔ سو اڈیالہ جیل کے دروازے صبح 7 بجے کھولے گئے تھے، اور سواتی صاحب اور گور صاحب گئے تھے، ریلکٹنٹلی خان صاحب نے مانا تھا 8 ستمبر کو۔ آج ہمیں ان رائٹنگ اس جلسے کی جگہ کی بھی اجازت مل گئی ہے، سو دس از اے ویری میجر اسٹیپ فارورڈ سنجانی چوک کے اوپر۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ جلسہ جو ہے، کیونکہ اس میں اسٹیبلشمنٹ خود بھی انوالوڈ ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ جلسہ، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، انہوں نے نہیں، وہ تو ہوگا نا جس دن ہوگا جلسہ، کیونکہ ابھی ہم ایڈمنسٹریشن سے کچھ امید کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور تنگ کریں گے، لیکن آئی ہوپ ناٹ۔ آپ کو یہ خدشہ کیوں ہے کہ ایڈمنسٹریشن تنگ کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس کی پالیسی کچھ اور ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اور ہے؟
देखिए पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो हमारे साथ करती रही है, पंजाब में जो कुछ हुआ है, उसके अलावा बाकी सूबों में भी जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। फ्रैंकली हम पता नहीं दर्जनों हम एप्लीकेशंस दे चुके हुए हैं जलसे करने की, एक भी एप्लीकेशन कबूल नहीं हुई है। तो अब हमारा जब अप्रोच है वो चेंज हुआ है कि जी अब ऑब्जेक्शन, हमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिले या ना मिले, हमने अपना जो शेड्यूल कल मैंने ही अनाउंस किया है उसके मुताबिक हमने जलसे करने हैं। एंड आई होप एंड प्रे ये पीसफुल जलसा होगा। आई होप एंड प्रे कि मेरा ख्याल कुछ एक दो अच्छी स्टेटमेंट्स भी आई हैं फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर, तो मैं उनको अपलॉड करता हूँ। अच्छा, आज एक पार्लियामेंट में अपर हाउस से, सेनेट से एक बिल मंजूर हो गया जो कि कौमी असम्बली में भी आएगा, और इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बिल पेश किया है। और ये इस्लामाबाद में जो जलसे जुलूस हैं उसके बारे में कहा गया कि अगर बगैर इजाज़त के जलसा किया जाएगा तो 3 साल कैद की सज़ा होगी और उसके बाद वो हो सकती है। इरफान सिद्दीकी साहब की ज़रा राय सुन लेते हैं, फिर रऊफ हसन साहब से बात करते हैं। Bill to regulate the holding of public assemblies at certain places in Islamabad. It has nothing to do with any jalsa. आप देखें शहर इस वक्त भी पिंजरा बना हुआ, हम पता नहीं कितने कितने चक्कर लगा के यहाँ पहुँचते हैं। अगर 25 लोग जलसा करना चाहते हैं तो 25 लाख भी तो बचते हैं ना, उनके भी कोई हुकूक हैं या नहीं है? उनके हुकूक मस्क होते रहते हैं। Those who are in favor of the motion may say aye. I think the ayes have it, the motion is adopted. अच्छा रऊफ हसन साहब, ये आज एक बिल मंजूर हो गया है, ये पहला स्टेप है, उसके बाद ये कौमी असम्बली से भी उसको मंजूर किया जाएगा। तो क्या आप समझते हैं कि ये इस तरह की कानून साजी जो है ये इस्लामाबाद शहर के लिए बड़ी अच्छी है? इंतहाई डैमेजिंग है जी। ये पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए बहुत डैमेजिंग है। देखिए जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप इस किस्म के बिल्स पास करा के या इस किस्म के कवानीन बना के नहीं रोक सकते। ठीक है, आप इसी शहर में, जबकि हमें इजाज़त नहीं थी डी चौक में आने की, इसी शहर में आपने देखा कि कितनी दफ़ा मजहबी जमातें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर बराजमान हुई है, उनको नहीं रोका गया। जमात इस्लामी को नहीं रोका गया, तहरीक तो नफाज क्या TLP को नहीं रोका गया, वो भी बैठे रहे हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन तो है। दूसरी बात है कि ये 3 साल या 3 साल की कैद या 10 साल की कैद वगैरह फ्रैंकली डिटर नहीं कर सकते पॉलिटिकल एक्टिविटी को। जब लोग डिटर्मेंट होते हैं तो वो होता है। ये लोग ये इस किस्म के बिल अपनी मौत खुद मर जाते हैं और ये करना नहीं चाहिए। ख़ासकर जिन साहब ने ये पेश किया है वो तो अल्फाज के सौदागर भी हैं और वो बेचते हैं, लेकिन यह है कि उनको चाहिए था कि सोच लेते इस बिल को पेश करने से पहले, होमोजेनिटी क्रिएट करें। अगर आप एक सियासी कल्चर को फ़रोग़ देने में ये बिल जो है ये मदद नहीं देगा। तो सियासी कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए आपको एक दूसरे के साथ मिल के एक दूसरे के जो जायज़ चीज़ें हैं, जायज़ मुतालबात हैं, उनको मान के आगे बढ़ना पड़ेगा। और यही इनफैक्ट इसका फुकदान है जिसकी वजह से आज एक कॉन्फ्रंटेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई